امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر نے پیر کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے تباہ کن جہازوں، ہیلی کاپٹروں، لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور دیگر وسائل کی مشترکہ قوت استعمال کرتے ہوئے 2 امریکی جہازوں کی اسٹریٹ آف ہرمز سے محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنا لیا ہے۔ بریٹ کوپر کے مطابق اس دوران ایرانی کروز میزائل بھی گرائے گئے ہیں جو امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے، جبکہ امریکی ہیلی کاپٹروں نے تقریباً 6 چھوٹی ایرانی بوٹس کو ڈبو دیا ہے جو تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تاہم آج ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں پیر کو امریکی فوج کی طرف سے جن 6 چھوٹی ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا وہ پاسداران انقلاب سے تعلق نہیں رکھتی تھیں بلکہ عام شہریوں کی کشتیاں تھیں جو سامان اور مسافر لے کر جا رہی تھیں، اور اس حملے میں 5 افراد مارے گئے ہیں۔ ایران کی تسنیم نیوز کے مطابق ایک ایرانی فوجی اہلکار نے کہا ہے کہ امریکی رپورٹس کے بعد ایرانی حکام نے تحقیقات کی جس میں یہ سامنے آیا کہ امریکی فورسز نے 2 چھوٹی مال بردار کشتیوں پر حملہ کیا جو عمان کے ساحلی شہر خصب سے ایران کی طرف جا رہی تھیں اور ان میں عام شہری موجود تھے، جبکہ CNN کے مطابق امریکی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پروجیکٹ فریڈم کا پہلا دن کامیاب رہا ہے۔ تاہم آزاد تجزیہ کار اس حوالے سے زیادہ محتاط ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پہلے دن امریکی تحفظ میں صرف 2 امریکی پرچم بردار جہاز ہی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر سکے ہیں اور جنگ سے پہلے والی آمد و رفت بحال کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر اگر ایران تعاون نہ کرے تو۔ ان 2 تجارتی جہازوں کے لیے آپریشن بالکل اسی طرح کامیاب رہا جیسے اس کا تصور کیا گیا تھا۔ امریکی دفاعی نظام کی کئی لیئرز ان جہازوں کی حفاظت کر رہی تھیں اور انہیں ایسے راستے پر لے جایا گیا جو امریکی بحریہ کے مطابق مائن سے محفوظ تھا۔ امریکی بحریہ کے سابق کیپٹن کارل شسٹر کے مطابق ان کا خیال ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے بحری جہازوں کو حفاظت فراہم کرنے کے اس عمل کو نقصان نہ پہنچا تو ان جہازوں کی تعداد جلد ہی 20 سے 30 تک بڑھ سکتی ہے، لیکن ایران اس صورتحال کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح امریکی فوج کے ریٹائرڈ جنرل کیرن گبسن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کا پہلا دن حکمت عملی کے لحاظ سے کامیاب تھا، لیکن اسے جنگ سے پہلے کے اس معیار کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ جب روزانہ تقریباً 120 جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایران صرف خطرے کا تاثر برقرار رکھ کر بھی کمرشل ٹریفک کو محدود رکھ سکتا ہے، جس سے اسٹریٹ آف ہرمز تقریباً بند ہی رہتی ہے۔ اب امریکہ کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ان کے کنٹرول میں ہے، تاہم ایران کی پاسداران انقلاب نے کل اسٹریٹ آف ہرمز کا ایک نقشہ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا سارا سمندری علاقہ ایران کے کنٹرول میں ہے اور یہ علاقہ ایران کے جنوب میں جبل مبارک سے متحدہ عرب امارات میں فجیرہ تک اور مغرب میں ایران کے قشم جزیرے سے متحدہ عرب امارات میں القوین تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے درمیان میں اسٹریٹ آف ہرمز کا عمان کا حصہ بھی شامل ہے۔ یہ نقشہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور پھر کل فجیرہ میں ایرانی حملے رپورٹ ہوئے۔